بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 بھوکے بچے۔ ایک مرتبہ سخت سردی کی رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ آگ جلتی دیکھی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے تو ایک عورت نظر آئی جس کے 3 بچے جو بہت رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہنے لگا، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھوک سے جان ہی نکل جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا کہ کیا موت آنے سے پہلے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کی ایک طرف بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، میری اس حالت کا ذمہ دار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کوئی ایسا ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیری اس حالت کے بارے میں بتایا ہو؟ اس پر عورت نے جواب دیا کہ ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا۔ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کوئی فکر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال گئے، آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ اٹھایا اور بیت المال کے چوکیدار سے کہا کہ اس کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کہا، امیر المومنین آپ اپنی پیٹھ پر نہ لادیں، اس کو میں اپنی پیٹھ پر لاد لیتا ہوں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے کہا، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد کا ڈبہ اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملا کر بچوں کو کھلایا۔ یہ سب دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں نے قسم کھا کے کہا کہ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی زیادہ اس خلافت منصب کے حقدار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جاؤ، وہاں میں بھی ہوں گا اور عمر سے تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، رات بہت ہو گئی ہے، آئیے واپس چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسا میں نے آتے وقت انہیں روتا ہوا دیکھا تھا۔ اگلی صبح یہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہنچ کر دیکھا حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک شخص تشریف فرما ہے۔ وہ دونوں حضرات انہیں امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت کرنے میں گزار دی تھی، جس سے اس نے کہا تھا کہ میری حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت نے کہا، معاف فرما دیں امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم خدا کی تو اس وقت تک اس جگہ سے نہیں ہٹ سکتی جب تک تو اپنی شکایت مجھ کو فروخت نہ کر دے۔
بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ عورت کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی ابن ابی طالب کو کاغذ سے قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ سبحان اللہ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔